هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر هيدر هيدر. اور الہاری اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نہیں وہ 12 نبی نہیں، نبیوں سے بھی افضل آئے۔ اب جب قادیانی کافر ہے تو شیعہ کیوں نہیں؟ جب قادیانی ختم نبوت کا انکاری ٹھہرا تو شیعہ کیوں نہیں؟ یہ آپ کے اوپر تیسرا سوال۔ A few moments later. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پہلے کہ بسم آپ شروع اللہ کریں ایک نقطہ میں عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، پروگرام کا موضوع ہے ابو بکر کی خلافت، لیکن یہ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ شیعہ عقیدے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ویلکم کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ میں خاطر نشان کر دیتا ہوں اور یاد دہانی کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یاد رکھیے کہ اگر ان کے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہوتی یا ادلہ ہوتے تو اس کو ذکر کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہم نے موضوع رکھا ہے اس میں ان کی مذہب کی بقا بھی، اور سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت اگر بدعت ہے، غیر شرعی ہے، تو ان کا مذہب باطل ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ کیوں اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، یہ چانڈیو صاحب یا ان کے دوسرے علماء کرام بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا اس موضوع سے گزر جانا، اس موضوع کو بلا دینا، دوسرے موضوع کی طرف چلا جانا، الحمدللہ ہماری بات کی تصدیق ہے۔ لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن۔ اور یہ ہماری بات مذہب کی تائید ہے کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے اور بدعت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہی ان کا اس موضوع پہ مناظرہ نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا، ان کے مذہب کی بطلان کا اقرار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ چاہے ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں، ویلکم، شیعہ مذہب سے کہ جو عقیدہ امامت ہے اس پہ دلیل مانگے، یہ بھی ویلکم، ان کی مرضی۔ جی سر، میں آمادہ ہوں۔ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ آپ کی طرف چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ جی سر۔ میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں آپ کو کہا تھا کہ آپ عقید امامت شرائط فضائل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ کیا ثابت کریں گے؟ تو ویسے تو آپ کے سامنے اقرار کیا کہ امام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بھی اقرار کیا کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور تیسرا یہ بھی علیہ صاحب نے اقرار کیا کہ امام کی نبی کی طرح اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور نبی کی طرح اس پر اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ تو میں سب سے پہلے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی صورت البقرہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک میں کہ ہم رسولوں کے اوپر فضیلت دیتے ہیں۔ اس کے پہلے اعلان کا یہ قرآن پاک سے اختلاف رکھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل ہیں، وہ نبی نہیں ہیں تو نبیوں سے افضل کیسے؟ دوسرا اس نے کہا کہ امام غیب جانتے ہیں، قرآن پاک میں سورۃ جن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب اللہ پاک غیب جاننے والا اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے، یعنی غیب جو ظاہر ہوتا ہے قرآن پاک کہتا ہے صرف رسولوں پر ہوتا ہے، نبیوں پر ہوتا ہے، غیر نبی پر نہیں ہوتا۔ یہ الہاری کا یہ دوسرا عقیدہ بھی قرآن پاک سے اختلاف رکھتا ہے۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ امام کی اطاعت اور امام پر ایمان لانا نبیوں کی طرح فرض ہے، اور تیسرا کہا کہ یعنی اطاعت بھی فرض ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ ابھی آپ سامعین دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام نبیوں سے بھی افضل، امام پر غیب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی غیب کی وہ باتیں جانتے ہیں، اور امام کی اطاعت نبی کی طرح فرض ہے، اور امام پر ایمان لانا نبی کی طرح فرض ہے۔ سامعین آپ دیکھیں کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کافر ہوگا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبی کہے گا وہ کافر ہوگا۔ اور پاکستان میں اور جو اسلامی ممالک ہیں الحمدللہ، وہاں پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اسی وجہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک غلام احمد قادیانی کو نبی کہا، تو ہر مسلمان نے کہا کہ یہ کافر ہے۔ تو اب ان سوالات کا آپ جواب دیں، انشاءاللہ آگے بات چلتی رہے گی۔
یہ جو میں نے آیتیں پڑھی اور جو میں نے باتیں کی، آپ اس کا جواب دیں۔ ایک تو افضلیت ہے انبیاء علیہ السلام سے، تو آپ نے کیا دلیل لے کے آئے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ کون سی دلیل ہے قرآن سے آپ کے پاس؟ مجھے سمجھ نہیں سورت بقرہ آیا میں پڑھو، آیا آیت پڑھیں، ہے، تلک آیا پڑھیں، آیا پڑھیں، ایک منٹ، بعض۔ آیا پڑھیں، آیا کا ترجمہ کریں اور اس میں بتائیں کہ وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو اوصیاء خاتم الانبیاء ہیں، جو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں بتا دیں آیا میں کہاں لکھا ہے، آیا میں کہاں لکھا ہے؟ بسم اللہ میں نے کریں۔ سورت بقرہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ میں میں نے آیا کون آپ سا کے ہے؟ سامنے نمبر کون سا ہے؟ سورہ بقرہ میں کون سا نمبر ہے؟ آیا تیسرے سپارے کی پہلی آیت جس میں تلک لکھا ہوا ہے الرسول رسولوں فضلنا بعضهم علی کو بعض۔ فضیلت دی جاتی ہے، اچھا رسول سے رسول ہی فضیلت رکھتا ہے۔ نہیں، وہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تقریر پوری کریں، یہ نہیں، میری کوشش آپ آج کا یہی رہے استدلال گی باطل ہے نا بھائی۔ آپ قرآن سے اور آپ تو کہہ آپ رہے ہیں کہ اس بات آیہ کریں میں نا، یہ لکھا ہے سامعین اعوذ سمجھ باللہ من لیجیے، الشیطان میرے الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دیا، کچھ کو کچھ پر فضیلت دیا۔ بعض انبیاء دوسرے انبیاء میں سے ایک پیغمبر ہے، اس کا درجہ پائن ہے، دوسرا اس سے افضل ہے، لیکن یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام سے۔ اوصیاء خاتم جو علم میں خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، عصمت میں ان کے مساوی ہیں، ان کی ذمہ داری وہی ہے جو پیغمبر ذمہ داریاں تھی نا، ذمہ داری انہی کے مسند پر بیٹھ کر انہی کے ذمہ داریاں وہ آگے کریں گے، تو وہ بقیہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے، اور ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جیسا نہیں ہوگا، عصمت ان جیسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ آپ تقریر پوری کریں، میں 2-3 آیت جو بھی پڑھی ہے سب کا آپ جواب دیں۔ اچھی بات ہے، تو کہ پہلے بعد میں آپ جو پہلا ان کا نقطہ تھا نا میرے محترم ناظرین، پہلا نقطہ تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن میں نہیں لکھا، یہ تو جھوٹ کہہ رہے تھے۔ دوسرا نقطہ آپ کا کیا تھا؟ آپ نے کہا امام غیب کی باتیں جانتے تھے، میں نے آیت پڑھی سورت جن سے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا جواب ہم 2 طریقے سے دیں گے میرے محترم ناظرین۔ ایک جواب یہ ہوگا میرے محترم ناظرین کہ ان کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن کریم کی ایک ورژن ہے، قرآن کریم کے 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف کس پہ ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں ہے، اور معانی میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر آپ یہ نقطہ سمجھیں تو جماعت عمریہ کے سارے استدلالات ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید سے بند ہو جائیں گے۔ شابدار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 424، یہ باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، دشمنوں کا، متخاصمین کا، دشمنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت۔ اچھا، یہ روایت نمبر ہے 2419، یہاں پہ روایت ہے عبد الرحمن ابن عبد القاری روایت کرتے ہیں، سمعت عمر ابن الخطاب یقول، میں نے خلیفہ ثانی سے یہ سنا، سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام، میں نے ہشام ابن حکیم ابن حزام کو سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها، سورہ فرقان کو اس الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا جس الفاظ کے ساتھ میں قرآن کی مجھے وہ تلاوت، میں اس کے ساتھ تلاوت نہیں کر رہا تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأنیہا، اور میں نے سورہ فرقان خود پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ وَكِدْتُ أَنْ أَعْجِلَ عَلَيْهِ، میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری روایات میں بھی ہے، میں تو جلدی میں آ کر اس کو مارنے لگا تھا۔ اچھا، جلدی سے ثم امہلته حتی انصرف، لیکن میں نے اس کو مہلت دیا، ٹائم دیا، وہ اس نے اپنی نماز ختم کیا۔ جب اس نے نماز ختم کی، لببته بردائی، میں نے اس کے ردا سے، اس کے کپڑے سے اس کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا۔ فجعت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھینچ کے میں نے پیغمبر کے پاس لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلت انی سمعت هذا يقرأ على غیر ما اقرأتنیها، میں نے اس کو سنا کہ یہ قرآن جو ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، قرآن دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ فقال لی ارسلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا ہشام، عبد الحکیم ابن ہشام سے، اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت،
اس نے قرآن پڑھا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے، اس نے صحیح پڑھا ہے. ثم قال لي اقرأ فقرأت، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے کہا کہ تو پڑھ، میں نے پڑھا. فقال هكذا انزلت، پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ مختلف اطوار پہ نازل ہوئے ہیں، مختلف ایک اور یہ دونوں، یہ اختلاف لغات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہ قریش کی لغت ہے یہ دوسرے قبیلے کی لغت ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ یہ دونوں قرشی ہیں اور دونوں مکی ہیں. عمر بن الخطاب مکی ہے اور ہشام ابن حکیم دونوں مکی ہیں، دونوں قرشی ہیں اور دونوں کا لہجہ ایک ہے، تو یہ اختلاف لغت نہیں ہے. اچھا، فرمایا ان القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا منه ما تيسر، فرمایا کہ قرآن جو ہے، قرآن 7 مختلف ورژنز میں مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، اس میں سے جو مرضی تم پڑھو. یہ جو روایات ہیں